السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's me Sakina Mansoori and Khushamati, the learner's journey by Sakina. So this is the third episode of Love of Allah. Experience the true beauty of Salah. So Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li shadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Expelling the intruder. دخل انداز کو نکال باہر کرو. جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسے مقدس لمحوں میں، ایسے عظیم ملاقات کے وقت، تو شیطان سے زیادہ کوئی ہم سے حسد نہیں کرتا. اس کا مشن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہر میٹھے لمحات جو ہم اپنے محبوب کے ساتھ گزارتے ہیں چرا لے، ہمارا ہر عذر چرا لے، تاکہ ہم اپنی نماز ختم کریں لیکن صرف 1/3 یا 1/9 یا 1/10 ہی قبول ہوا ہو. کیونکہ حقیقت یہ ہے صرف وہ حصہ جو نماز میں ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف لگا ہوگا وہی اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے. قیامت کے دن ایک شخص 90 سال کا نماز لے کر آئے گا، لیکن اس کی حیرت انگیز نراشا یہ ہوگی کہ صرف 6 یا 5 یا 4 سال اس کی نماز اس کے نام اعمال میں درج ہوگا. یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نماز میں بھٹکنے لگتے ہیں. کیا ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ہر دنیاوی خیال، مسئلہ، مشکل اچانک نماز میں یاد آنے لگتی ہے؟ وہ چیزیں جو ہم نے دنوں یا مہینوں سے کھودی ہوتی ہے وہ اچانک یاد آ جاتی ہے اور شاید مل بھی جاتی ہے. پریئر میٹ کے ڈیزائن بھی اچانک ہمیں طرح طرح کی کہانیاں سنانے لگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس شیطان سے لڑ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ فوکس کرتے ہیں، لیکن پھر وہ واپس آ جاتا ہے. ہم پھر لڑتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتا ہے، ایک مکھی کی طرح جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو اس کا سلیوشن کیا ہے جب ہم اتنے کمزور ہیں؟ تو جب ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمیں اپنے محبوب اللہ سے اس کے مخلوق کے شر سے مدد مانگنی چاہیے. اس کے نام برکت والا ہے، اس کے نام میں ہر نقصان سے پوری حفاظت ہے. اس لیے نماز میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان سے جو مردود ہے. اور جب ہم یہ کہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پاور کو بھی محسوس کریں. لیسن ٹائم. اب اس پورے پیراگراف سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نماز کا اصل عذر صرف اس حصے کا ہوتا ہے جس میں ہم دل سے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ. اگر نماز میں دھیان بھٹک جائے تو شیطان ہمارا ثواب چرا لیتا ہے. اس لیے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پوری فوکس کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تاکہ ایک پل بھی ضائع نہ ہو. لیسن 2. نماز میں ڈسٹریکشن شیطان کا اصل مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. اس کا علاج صرف اللہ کی پناہ لینا ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں بلیسنگز اور پوری حفاظت ہے. اس لیے ہر نماز کی شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل سے پڑھنی چاہیے اور اس کی طاقت کو محسوس کرنی چاہیے. The essence and heart of Salah. نماز اور دل کا اصل مقصد. یہ عام تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے کہتے، ہمیں اس سے راحت دو اے بلال. دوسرے الفاظ میں اذان دو بلال، اس چیز کے لیے جو ہمارے بھاری بوجھ ہلکا کرے گی اور ہمیں سکون اور تسلی دے گی. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل مسئلے یا زیادہ فکر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے. آخر اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کی مدد تلاش کرو صبر کے ساتھ اور نماز سے. سورہ البقرہ آیت نمبر 45. ہر لوگ اپنا اپنا طریقہ رکھتے ہیں سکون، ریلیکسیشن اور اسکیپ تلاش کرنے کا. کچھ لوگ میوزک کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ یوگا جیسے ایکسرسائز اور کچھ بد نصیبی سے شراب کا. لیکن ہم مسلمان ان سب سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں ایکسیپٹ ٹو شراب، لیکن سب سے زیادہ فائدہ نماز سے ملتا ہے. ہم اس سورس کی طرف جاتے ہیں جہاں ہر مشکل کا حل ہے اور ہر سکون اور راحت کا اصل سورس بھی ہمارا محبوب، ہمارا خالق ہے. اب ہم شیطان کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں اور تیار ہیں نماز کے سب سے مقدس حصے میں داخل ہونے کے لیے، جو اس کا اصل مقصد سورہ الفاتحہ ہے، قرآن کی سب سے عظیم سورہ. یہ وہ حصہ ہے جس کے بنا نماز ادھوری ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھی گئی تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ وہی سورہ ہے جہاں اللہ ہر ایک آیت کا جواب دیتا ہے.
تو پھر ہم اس حصے میں کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے چلو خود کو یاد دلاتے ہیں، دوبارہ سوچو آخر ہم یہاں کھڑے ہونے تک کیا لایا؟ او ہاں، ہمارا بے پناہ پیار اور دل سے اللہ سے ملنے کی چاہت۔ اور جب کوئی اپنا محبوب سے ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہنے کی امید ہوتی ہے؟ اس محبوب کا نام۔ لیکن یہ نام عام نام نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جو جہاں بھی پڑھتا ہے اس جگہ کو برکت ملتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہر برائی، تکلیف، دکھ کو دور کرتا ہے۔ اسی نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اس دنیا کی مٹھاس بھی محسوس کرتے ہیں اور آخرت کی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحیم ہے۔ اس الفاظ کو محسوس کرو جب ہمارے لبوں سے نرمی کے ساتھ نکلتا ہے اور ہمارا دل سکون پاتا ہے۔ اسی کے ہے سب سے خوبصورت نام، سورہ الحشر آیت نمبر 24۔ اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی کامل پرفیکشن میں کھو جاتے ہو، ہے نا؟ اور کوئی بھی اس کا حقدار نہیں ہے جتنا اللہ ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو اصل میں پرفیکٹ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اصل میں ہم اللہ کی بے مثال پرفیکشن کو تسلیم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اپنے دلوں کو شکر سے بھر دو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، جب ہم اس دنیا میں کسی کا شکر ادا کرتے ہیں اصل میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہی سب چیزوں کا اصل سورس ہے نا؟ اب اور گہرائی میں سوچو، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر اور تعریف کرتے ہیں اس نعمت کے لیے کہ اس نے ہمیں شکر اور تعریف کرنے کی توفیق دی، کیونکہ یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ مطلب اصل میں اللہ اپنی تعریف کو ہمارے ذریعے سے قائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی ضرورت اور محتاجگی کو محسوس کرو اور اس ذکر اور تعریف کے تحفے کو محسوس کرو جو دل کو شفا دیتی ہے۔ لیسن ٹائم۔ نماز ایک بوجھ نہیں، سکون کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز مصیبت دور کرنے، دل کو ہلکا کرنے اور سکون پانے کا سب سے پہلا راستہ تھی۔ ہر قوم اپنی کمفرٹ سورس ڈھونڈتی ہے، لیکن مسلمان کے لیے اصلی کمفرٹ اور ریلیف اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں ہے۔ شیطان ڈسٹریکشن ڈالتا ہے، اس لیے نماز سے پہلے اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے نام میں برکت اور حفاظت ہے۔ نماز کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نام برکت کا سرچشمہ ہے، ہر برائی کو دور کرنے کا وسیلہ ہے اور دل کو سکون دینے والا ہے۔ محسوس کرو اس کی مٹھاس جب یہ نرمی سے ہمارے ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کا دل ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ سوچو، رب کائنات ہمیں سیدھا جواب دے رہا ہے، پھر اس وقت ہمارا دھیان کیسے بھٹک سکتا ہے؟ الحمدللہ صرف ایک الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی پرفیکشن کو تسلیم کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور یہ یاد دلانا ہے کہ ہر نعمت کا اصل سورس وہی ہے۔ یہ الفاظ دل کو شفا دیتا ہے۔ الحمدللہ ایک الفاظ نہیں بلکہ ایک ہیلنگ، ایک عبادت اور ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم پوری طور پر اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ پورا حصہ اصل میں یہ سمجھاتا ہے کہ نماز ایک فارمل ڈیوٹی نہیں بلکہ دل کا سفر ہے۔ شروع اللہ کی پناہ سے ہوتی ہے، برکت کے نام سے آگے بڑھتی ہے اور اس کی تعریف میں سکون کے ساتھ چلتا ہے۔ A journey beyond our limit۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو الحمدللہ کے ذریعے ہم نے اللہ کے سب سے اعلیٰ درجے کی پرفیکشن کا اقرار کیا اور اس کا شکر ادا کیا، اور سب کے لیے جو ہم ہیں اور جو اللہ ہے۔ اب ہم میں سے اکثر نے وہ پاور پوائنٹ ای میل دیکھا ہوگا جو ہمیں پاور آف 10 کے ذریعے زوم کر کے باہر کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک چھوٹی پودے کی پتی کے سیل ورڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر دھرتی، تارے، گلیکسی تک جو ہمارے پلانٹ ارتھ کے باہر اس بریتھ ٹیکنگ یونیورس کو بناتی ہے۔
لیکن اب اس چھوٹی سی پتی کی جگہ سوچئے کہ آپ خود کھڑے ہیں اللہ کے سامنے نماز میں۔ جب آپ اس امیج پر غور کرو تو سب سے پہلے اپنی باڈی کے سائیکولوجیکل سسٹم کے بارے میں سوچو جو آپ کو سسٹین کر رہی ہے۔ بلڈ سسٹم، امیونٹی سسٹم، نروس سسٹم، ہارمونز، ہارٹ بیٹس، ریسپائریشن، اسکن سیل، لیور، اسپائن، کڈنی ایکسیٹرا۔ اب اس تصویر سے تھوڑا باہر نکل کر دیکھیے آپ کے آس پاس کیا ہے۔ پودے کی دنیا، جانوروں کی دنیا، سات سمندر، انسیکٹ کی دنیا اور مائکروبیل کی دنیا۔ اب اور دور تک دیکھیے، پلانٹ اور ہمارا سورج، پورا سولر سسٹم اور پھر ہماری گیلیکسی۔ اور آگے بڑھو ان اننت ستاروں کے کنسٹلیشن اور گیلیکسی تک، اور پھر اس دنیا کا تصور کیجئے جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کی دنیا، جنات کی دنیا اور وہ تمام مخلوق جو ابھی تک انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کا آخری حصہ نہ ہو، لیکن ہم اپنے علم کے آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے اب واپس زوم کرنا شروع کیجئے ان سب چیزوں میں سے واپس گزرتے ہوئے، اور واپس اس جگہ تک لوٹ آئیے جہاں آپ نماز میں کھڑے تھے۔ کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم صرف ایک چھوٹی سی نقطہ ہے اللہ کی اس اوپر کی تصویر میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم تو اس شاندار کائنات کے مقابلے میں اب دکھائی بھی نہیں دیتے۔ اور سوچئے، یہ تو صرف ہمارا پہلا آسمان ہے۔ قرآن کریم میں بتایا ہے کہ ایسے اور 6 آسمان ہیں اور اللہ ان سب سے اوپر ہے، اور وہی اکیلا ہے جو اس پوری کائنات کا نظام کو پرفیکٹ طریقے سے چلا رہا ہے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ جب آپ ہر آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے؟ کیا اب بھی آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ اس کے کچھ حکموں کی نافرمانی کر سکیں؟ کیا آپ خود کو تصور کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ کسی گناہ کا ارادہ کریں؟ اتنے عظیم و شان ذات کے خلاف، اتنی قدرت اور بادشاہت کے خلاف، اور اتنی محبت کے خلاف۔ کتنی محبت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مخلوق میں سے چن لیا ہو اس خوبصورت ملاقات اور اس پیار بھری گفتگو کے لیے جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ آخرکار اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم اس کے اذان کا جواب دے سکیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ عزت کسی اور کے برابر نہیں ہو سکتی، تو اب ہم اپنا بہترین کیوں نہ دیں؟ کیا ہم کبھی دوبارہ نماز سے منہ موڑ سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم اتنی بڑی نعمت کھو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس عظمت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا کرسی آسمان اور زمین کو گھیر لیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ اور 7 آسمان اللہ کے کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی ریگستان کے بیچ میں پڑی ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے میں بھی وہی چھوٹی سی مثال بن جاتی ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خود کو اوپر سے اور دور سے دیکھیے تاکہ آپ رب العالمین اٹ مین سارے جہانوں کا رب کا اصل معنی محسوس کر سکیں۔ لیسن ٹائم، لیسن فرسٹ۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ کی سب سے بڑی پرفیکشن کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں اور جو کچھ اللہ ہے سب اسی کی وجہ سے ہے۔ لیسن 2۔ نماز میں کھڑے ہوتے وقت اگر ہم اپنی باڈی کے سسٹم، دل کی دھڑکن، خون کا چلنا، سانس لینا ایکسیٹرا پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم اور بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ لیسن 3۔ جب ہم اپنے آس پاس کے پودے، جانوروں، سمندر اور پھر سورج، ستارے اور گلیکسی تک سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ تو صرف پہلے آسمان ہے۔ قرآن کے مطابق اور 6 آسمان ہیں جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ان سب کے اوپر ہے، اور وہی اکیلا ہے جو اس پوری کائنات کا نظام کو پرفیکٹ طریقے سے چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیسن 4۔ اتنی بڑی کائنات کے سامنے انسان ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں اتنی عزت دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اس سے بات کریں۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیسن 5۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کس عظمت کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے اندر یہ ہمت نہیں بچی رہتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا گناہ کرے۔ لیسن 6۔
نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک آنر ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے صرف انسانوں کو دیا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ نماز اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے تو ہم کبھی اس سے غافل نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ فل فوکس کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیسن 7، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کا کرسی سارے آسمان اور زمین کو گھیر لیتا ہے، اور پھر بھی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ یہ مثال ہمیں اللہ کی بادشاہت اور قدرت کو سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ نماز ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اپنی چھوٹی سی حقیقت اور اللہ کی بے پناہ عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کے اور قریب ہو، اس کی عبادت کو اور بہترین بنائے اور خود کو گناہوں سے دور رکھے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور نماز کا اصل مقصد ادا کرنے کی توفیق